वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान ने बताया कि ख़याबान महाफिज से दरेजी तक मैं मुस्तफ़ा की गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचा। जब गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। पुलिस का कहना है अरमगान नशा फरोख्त भी करता और खुद भी इस्तेमाल करता था। अरमगान ने नशा फरोख्त करने के बाद कॉल सेंटर का कारोबार शुरू किया। अरमगान के घर से जिस लड़की का डीएनए मिला उसकी निशानदही हो गई है, उसे तलाश किया जा रहा है। लड़की न्यू ईयर नाइट को अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। मुस्तफ़ा को तशद्दुद, रॉड मारकर, फायरिंग करके या जलाकर कत्ल किया गया। एवीसीसी टीम ने गुज़श्ता रोज भी अरमगान की रिहाइशगाह का दौरा किया और मजीद वाक़याती शवाहिद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अरमगान की रिहाइशगाह से डंडा या आलाए कत्ल में शामिल कोई और चीज नहीं मिल सकी। एटीसी के जज की बेज़ाब्तियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत इरसाल कर रहे हैं। कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस के हवाले से अफवाहें और मनगढ़ंत बयान जेरे गर्दिश हैं। अफवाहों और मनगढ़ंत बयानिए पर कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं मुस्तफ़ा आमिर जब लापता हुआ मैंने उसी वक्त नोटिस लिया था। केस और उसकी तफ्तीश पर गहरी नजर है। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां मेयो अस्पताल में लिफ्ट गिर गई है। वाकया पेश आया है मेयो अस्पताल की ऑर्थोपेडिक वार्ड की लिफ्ट गिरी है। क्या तफसीलात हैं हसन हफीज से जानते हैं, बताइए हसन। देखें जी, अफसोसनाक वाकया जो पेश आया मेयो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड की जो लिफ्ट है वो गिर गई है। और गिरने से जो है वो, क्योंकि आज नर्सों का इवेंट भी था तो नर्सिस जो है वो लिफ्ट में मौजूद थी और लिफ्ट गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें 7 नर्सिस हैं और जिसमें एमएस मेयो अस्पताल डॉक्टर फैसल का कहना है कि लिफ्ट में जो है वो ओवरवेट होने की वजह से गिरी है। लिफ्ट में गुंजाइश 6 अफराद की थी तो 11 से 12 लोग जो है वो सवार हो गए, जो है वो इतना वेट बर्दाश्त न कर पाई और लिफ्ट गिर गई। बहरहाल अभी जो है वो तमाम जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि वाकया की तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेगी और रिपोर्ट पेश करेगी। इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक लिफ्ट ओवरवेट की वजह से गिरी है। बहरहाल अभी जख्मियों की जो है वो यहाँ पे इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया हसन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जजों ने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दरखास्त दायर की। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए राजा मोहसिन। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई है। इस दरख्वास्त को मुनीर मलिक एडवोकेट और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने तैयार किया और उनके जरिए दरख्वास्त दायर की गई। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस रिफत इम्तियाज और की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, ट्रांसफर होने वाले जजेस और हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मुख्तलिफ 13 इस्तदाएँ की गई हैं और दरख्वास्त के हमरा हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्हें काम से रोकने की भी इस्तदा की गई है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि सदर के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मशरूत किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा राजा मोहसिन के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की भी मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई है। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता और उनके साथ एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर शामिल थे। इस मुलाकात में अदालती इस्लाहात समेत दीगर जो बार से रिलेटेड इशूज़ हैं इन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर एलामिया भी जारी करेगी। सहाफ़ियों से एक मुलाकात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रोज़ कबल, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मैं सदर और सेक्रेटरी, क्योंकि 2 अलग अलग ग्रुप्स के साथ उनका ताल्लुक है, तो दोनों को एक साथ बुलाता हूं। लेकिन इस मुलाकात में सदर और सीनियर नायब सदर थे, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल नहीं थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि वो इस सिलसिले में बाकायदा एलामिया भी कुछ देर में जारी कर रहे हैं।
آپ کا شکریہ راجہ محسن۔ 5000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے، 103 کو ملٹری کسٹڈی میں بھیجا گیا۔ کیا ATC بھیجے گئے ملزمان پر بھی فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام تھا؟ کیا ان پر بھی وہی چارجز آئے جو ملٹری کسٹڈی والوں پر آئے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سیولین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ انی PTI کے وکیل نے دلائل دیے کہ ملٹری ٹرائل والوں پر کون سے چارجز آئے کسی کو نہیں پتا، نہ ہی وہ ریکارڈ پر ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا FB علی کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنے دن سے اسی پر بحث ہو رہی ہے، چھوڑ دیں اسے۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا FB علی کیس میں جو وجوہات دی گئیں وہ ٹھیک ہیں، گزارش بس یہ ہے کہ آئندہ کے لیے راستہ بند کرنا ہے۔ فوج کو سیولین کی معاونت کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے، فوجی عدالتیں سیولین عدالتوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ 9 اور 10 مئی کو جو ہوا اس وقت آرٹیکل 245 کا اطلاق ہوا، فوج نے سیولین کی کسٹڈی مانگی تھی، آئین میں سیولین کے کورٹ مارشل کی کوئی شق موجود نہیں۔ 9 مئی سے متعلق ملٹری ٹرائل کی قرارداد سیاسی نوعیت کی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ نے تو 5 ججوں کے فیصلے کے خلاف بھی قرارداد پاس کی۔ بانی PTI کے وکیل نے کہا ججوں کے بارے میں تو پارلیمنٹ بہت کچھ کہتی رہتی ہے۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 نومبر احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے تمام 120 کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 120 سے زائد گرفتار PTI کارکنوں کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے 20,000 کے ضمانتی مچلکے اور بیان حلفی جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ہدایت کی بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے ضمانتیں منظور کی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے ہراسگی سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ ورک پلیس پر ہراسگی سے متاثر ہوتے ہیں، مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں۔ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2024 کے مطابق 146 میں سے پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا یرغمالی ماحول بھی ہراسگی کی تعریف میں آتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سدرا نے ڈرائیور کے خلاف ہراسگی کے معاملے پر پنجاب محتسب سے رجوع کیا تھا۔ محتسب نے ڈرائیور محمد دین کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی۔ ڈرائیور نے گورنر پنجاب کو ریپرزنٹیشن بھیجی جو مسترد ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مشن کلائمیٹ فنڈز پر بات چیت کے لیے 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا IMF مشن سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں 1 سے 1.5 ارب ڈالرز ملنے کی امید ہے۔ دوسرا مشن 6 ماہی جائزے کے لیے مارچ میں پاکستان آئے گا۔ اس سے قبل تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا ملک بیجا مراد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ The rating agencies, we are very hopeful that during this year we will get back into a single B category. So if we have to go towards sustainable and inclusive growth, the structural reforms are already underway. It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authorities, that people don't want to deal with the tax authority of the country. Mulk iska ab mutahammal nahi ho sakta if people want to take a free ride and don't want to come into the net. Next mission hai wo 24 se 28 hai, that is here to take the climate resiliency fund discussion forward. کہ ان کے ساتھ اسٹرکچر ڈسکس ہو جائے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے. اماؤنٹ would be in my view it should be at least $1 billion. اور اس کے بعد جو مشن جو آ رہا ہے جو 6 monthly ریویو کے لیے ہے وہ انشاءاللہ فخر زمان انجری کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے، ان کی جگہ امام الحق کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے بعد فخر زمان کا فینس کے لیے پیغام لکھا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرنا کسی بھی کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے، فخر ہے کئی بار پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا، بدقسمتی سے اب میں چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، یہ ابھی شروعات ہے، کم بیک بہت بہترین ہوگا، اب گھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کروں گا۔ شائقین کرکٹ فخر زمان کے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے اور نیوزی لینڈ سے میچ ہارنے پر مایوس ہیں، کہتے ہیں ایک ہی میچ ونر تھا وہ بھی انجرڈ ہو گیا۔ ایک انتہائی اہم پلیئر ہے اوپننگ میں اور اچھا سٹینڈ دے جاتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں ہے، انجرڈ ہے۔ لاسٹ میچ میں فخر زمان کے زخمی ہونے کے باعث
میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم کو کافی نقصان ہوا ہے. ڈیفینیٹلی اثر تو پڑے گا. فخر زمان اچھے پلیئر ہیں اور امید تو تھا کہ اگر ہوتے تو انشاءاللہ میچ ونر پلیئر ہیں. تو ایک اوپنر تھا جو فارم میں تھا اور اس کے پہلے سیم ایوب بھی ٹیم سے باہر ہوا ہے اور ابھی ایک ہمارے پاس فخر زمان تھا وہ بھی ٹیم سے باہر ہو گئے, تو میرے خیال سے اس کا کوئی ریپلیس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی میچ ونر تھا اور وہ بھی انجرڈ ہو گیا. پراپر اوپنر ہے نہ کوئی ایسا میچ ونر ہے تو فرق تو پڑے گا. بہت بیڈ نیوز ہے پاکستان ٹیم کے لیے, پاکستان عوام کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی اب اس کے الٹرنیٹ کیا کون سا پلیئر آنا چاہیے. انہوں نے ٹیم بھیجی ہے, اس میں وہ واحد ہمارے پاس امید تھی. فخر زمان وہ ایسا پلیئر تھا جو ون سائڈ میچ جتا سکتا تھا. یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں فخر زمان کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ون مین آرمی. نیوزی لینڈ کے خلاف بابر اعظم سست اننگز, سابق کرکٹرز اور فینس کی بابر اعظم پر کڑی تنقید. بابر اعظم نے 90 بالز میں سے 52 ڈاٹ بالز کھیلی اور پاکستان میچ ہار گیا. اور ادھر بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں دبئی میں مد مقابل ہیں. بنگلہ دیش کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری ہے. 83 رنز پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں, یعنی آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. محمد شامی اور اکشر پٹیل نے 2 وکٹیں لی ہیں. بھارت نے بنگلہ دیش کی آدھی ٹیم صرف 35 رنز پر آؤٹ کر دی تھی. فاسٹ بالر محمد شامی اور اکشر پٹیل نے 2 وکٹیں لی. دبئی میں یہ میچ ہو رہا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان. بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, جو کہ کچھ اچھا بظاہر ثابت نہیں ہو رہا ہے. موسم سے متعلق خبر یہ کہ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بادل برس پڑے ہیں. سیزن کی پہلی بارش سے خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا. جاتی سردی پھر لوٹ آئی. کراچی میں عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی بالائی گزرگاہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. غریب آباد میں پیڈسٹرین برج خستہ حالی کا شکار ہے, جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. مزید جانتے ہیں روحا فاطمہ سے. جی بالکل, دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں مین غریب آباد چورنگی پہ. عیسیٰ نگری سے لیاقت آباد کی طرف جانے والا یہ روڈ ہے اور اس روڈ پہ جو بنایا گیا پیڈسٹرین برج ہے, اس وقت میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو برج کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خستہ حال ہو چکی ہے. علاقہ مکینوں سے ہم نے بات کی تو شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ رات میں گزرنے سے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ برج کی مرمت کروائی جائے یا نیا برج لگایا جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے جو کہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے وہ نہ ہو. جی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے کالا پل کے قریب ہزارہ گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. ٹھیلے, پتھارے, کیبن اور سٹال ضبط کر لیے گئے. افضل پرویز وہاں پر موجود ہیں, آگاہ کریں گے. کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے اس وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کے تجاوزات کے ڈائریکٹر موجود ہیں. ہمارے ڈی جی صاحب ملٹی لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈ, ان کی طرف سے یہ اسپیشل احکامات ہے کہ تمام کنٹونمنٹ میں جہاں پہ بھی تجاوز آتا ہے ان کو بالکل کلیئر کیا جائے. ضلع انتظامیہ کا بڑا کردار ہوتا ہے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے, تو آپ کی جانب سے کیا احکامات ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ ٹاپ پرائورٹی ہے. یہ جو ہزارہ کالونی والا ایریا تھا ابھی ہم نے اس پہ آج کا آپریشن رکھا ہے. یہ تجاوزات ذرا زیادہ تھی, روڈ پہ آئی ہوئی تھی جس وجہ سے ٹریفک کنجیشن ہو رہی تھی. عوام کی سہولت کے لیے بیسیکلی ہے تاکہ ٹریفک فلو جو ہے نا وہ اسموتھ اور اس میں کنجیشن ہو. بالکل دیکھا جائے تو کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے کالے پل کے قریب ہزارہ گوٹ میں آپریشن کیا جا رہا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بحرین کے چیف آف سٹاف نے ملاقات کی. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال, پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں دونوں جانب سے فوجی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ہوا. بحرین نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد.